بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ بات یہ بتلائی گئی تھی کہ دوسری مجلس میں اس سے آگے والی بات بتلائی جائے گی۔ تو بات یہ بتلائی جا رہی تھی کہ ما قدمنا وجدنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ آگے بھیج دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے بھیج دیا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا۔ ہم کو تو یہ یاد بھی نہیں کہ ہم نے زندگی میں کتنا خرچ کیا، ہم کو تو یاد نہیں کہ ہم نے کس دن، کس تاریخ میں، کس لمحے میں ہم نے کتنا خرچ کیا، یا اسی طریقے فلاں کو کتنا دیا، فلاں کو کتنا دیا، بس خرچ کرتے رہے، خرچ کرتے رہے۔ تو خرچ کرنے کے اندر یہ بھی آ جائے گا کہ انسان کسی مسجد کے اندر اپنے روپے پیسے کو خرچ کرے، کسی مدرسے میں خرچ کرے، غریب بچوں کی فیس میں یا ان کو لباس دلانے میں، یا اسی طریقے سے کوئی غریب ضرورت مند ہے اس کے گھر کا لائٹ بل ہم نے بھر دیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں خرچ کرنے کے اندر آتی ہیں۔ کوئی غریب ہے، ضرورت مند ہے، محنت مزدوری کرنے والا ہے، چھوٹا موٹا اس کا مکان ہے، لیکن وہ اتنا یعنی کمزور ہے معاشی اعتبار سے کہ وہ اپنے گھر کی سالانہ گھر پٹی بھی نہیں بھر سکتا۔ ہم نے اس کی گھر پٹی ہم نے بھرنے کے لیے ہم نے اس کو پیسے دے دیے۔ کوئی غریب ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ ضرورت مند ہے، لہٰذا اس کو یعنی بارش کے موسم میں چھتری ہم نے دلا کر دے دیے، یہ بھی خرچ کرنے کے اندر آ جائے گا۔ کسی مسجد کے اندر ہم نے کوئی مصلی یا اسی طریقے سے کوئی جانماز یا ہم نے کوئی ٹیوب لائٹ یا بلب وغیرہ ہم نے وہاں پر لا کر لگوا دیا۔ کسی محلے میں ضرورت مندوں کے پاس یا غریب محلے کے اندر ہم نے افادہ عام کی خاطر ہم نے وہاں پر یعنی پانی کا انتظام کر دیا، بور وغیرہ کا انتظام کر دیا، نل کا انتظام کر دیا۔ غرض کسی بھی طریقے سے ہو، خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت یا مال کو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ تم پر رحم کرے گی۔ تو غرض یہ نا ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اسی مال کو ہم اپنے آپ پر خرچ کریں، اپنا اہل وعیال پر خرچ کریں، اور ہم اپنے مرنے سے پہلے ہم نے وصیت کی ہم نے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے مال میں سے شریعت کے مطابق 1/3 یا تہائی مال خرچ کیا جائے۔ لیکن اس کے اندر یہ شرط بھی بتلائی گئی ہے کہ انسان اس طریقے سے وصیت کرنے میں اپنے کسی رشتہ دار کو محروم کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو۔ اس بات کو ہم بہت غور سنیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے مرنے سے پہلے کوئی ایسی وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا اتنا مال فلاں جگہ پر دے دو، فلاں جگہ پر دے دو، حالانکہ اس کی نیت نیک نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد نے، میرے بچوں نے یا اسی طریقے میرے قریب کے رشتہ داروں نے میری خدمت نہیں کی ہے، لہٰذا ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ نقصان پہنچانے کا مطلب ہے کہ ان کو محروم کرنا ہے۔ تو ہم بہت غور سنیں کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وصیت کرنے والے شخص کے تعلق سے دوزخ کی وعید آپ نے بیان فرمائی ہے۔ وصیت تو کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور وہ بھی 1/3 مال کے اندر، لیکن اگر نیک نیتی سے اگر نہ ہو تو اس صورت میں دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ 60 سنۃ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص، یعنی ایک مثال دی گئی ہے، ایک بات بتلائی گئی ہے کہ ایک آدمی یا عورت، ان الرجل لیعمل والمرأة، ایک آدمی یا عورت نیک کام کرتا ہے، ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر وہ زندگی گزارتا ہے۔ اطاعت کے اندر نماز بھی ہے، اطاعت کے اندر روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، تلاوت کلام پاک بھی ہے، اور دعاؤں کا کرنا، ذکر و اذکار، تمام کی تمام چیزیں جو انسان یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرتا رہے فرائض اور واجبات کے اندر اور نیک کاموں کے اندر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص زندگی بھر، یہ مراد ہے یہاں پر 60 سال سے مراد ہے، ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ 60 سنۃ، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی یا بے شک ایک آدمی یا عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں نیک کام کرتے ہیں کیا مطلب ہو گیا کہ 60 سال تک، چونکہ عمومی طور پر عام طور پہ لوگوں کی عمریں جو ہوتی ہیں وہ 60 سال کی ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر بھی فرمایا گیا ہے اعمار امتی من 60 الی 70 او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ ہیں۔ کیا مطلب ہو گیا؟ اس کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے کی جو امت دنیا کے اندر آئی ہے، پہلے جو لوگ آئے ہیں،
یہ پہلے جو قومیں جو دنیا کے اندر آئی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے 500 سال کی عمر عطا فرمائی، 400، 300، 200، ہزار سال، تو پہلے کی قوموں کی امت یعنی اس طریقے عمریں لمبی لمبی ہوا کرتی تھی۔ لیکن چونکہ جیسے جیسے زمانہ اب آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، قیامت بہت قریب آتی چلی جا رہی ہے، خود آپ نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ نے اپنے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی مبارک ان دونوں سے یعنی اپنے اشارہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، یعنی ان دونوں سے اپنے اشارہ فرمایا، جیسے یہ دونوں انگلیاں جیسے انتہائی قریب ہیں، جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہے، تو میرے آنے کے بعد بھی دنیا میں آنے کے بعد اب قیامت اتنی قریب ہے، آپ نے فرمایا۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں، یعنی آپ کی امت سے مراد صرف مسلمان نہیں بلکہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، اب چاہے ان کا تعلق یہودیت سے ہو، نصرانیت سے ہو، اپنے مذہب پر قائم ہو، یا اسی طریقے کفر اور شرک پر جو لوگ قائم ہیں، یا دیگر مذاہب کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کی امت کہلائے گی۔ اور اس طریقے امت اجابہ، امت دعویٰ کہا جاتا ہے، یعنی ایک وہ امت کہلاتی ہے آپ کی جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، اور ایک آپ کی امت وہ کہلاتی ہے جن تک بات پہنچی لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ بہرحال تو جتنے لوگ آج دنیا میں ہیں، یہ آپ کی تشریف آوری کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، اب وہ سارے کے سارے آپ کے امت کہلائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر یہ عمریں رکھی ہیں، اور اکثر و بیشتر لوگ یعنی درمیانی عرصے کے اندر انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کسی کی عمر 75 سال ہو، 80، 90 سال ہو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی عمریں بڑھا دیتے ہیں، یا اس سے پہلے بھی موت آ جاتی ہے، وہ من جانب اللہ تعالیٰ مقرر فرمایا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ 60 سے 70 سال۔ تو حدیث پاک میں یہاں پر یہ بتلایا گیا ہے کہ 60 سال تک عبادت کرتا ہے کوئی شخص یا عورت، مراد یہ کہ ایک طویل زمانے تک، ایک لمبے زمانے تک، کہ ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ 60 سنۃ، ایک آدمی یا عورت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں 60 سال تک۔ ثم یحضرهم الموت، آپ فرماتے پھر اس کے بعد جب ان کا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، فیضاران فی الوصیۃ، تو وہ لوگ یعنی وہ آدمی یا وہ عورت وصیت کرنے میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ فیضاران فی الوصیۃ، آپ نے فرمایا یعنی عبادت تو اللہ تعالیٰ کی خوب کرتے رہے، اطاعت کرتے رہے، بندگی کرتے رہے، ہمیشہ تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ سب کرتے رہے ایک طویل زمانے تک، یعنی یہاں تک کہ بس بڑھاپا آ گیا ان کے لیے۔ تو آپ فرماتے 60 سنۃ ثم یحضرهم الموت، پھر ان کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، فیضاران فی الوصیۃ، تو وہ وصیت کرنے میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ وصیت کرنے میں نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اتنا اتنا مال یا میرا سارا کا سارا مال فلاں شخص کو دے دیا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر وہ اہل علم اگر ہے، ان کے علم میں اگر بات اگر آئے تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک تہائی میں، لیکن اگر لا علمی میں اگر بالفرض اگر ان کے وارثوں نے یا ان کے متعلقین رشتہ داروں نے اگر پورا کا پورا مال اگر دے دیا، اگر یا یہ کہ ان کا مقصد یہ بھی نہیں تھا کہ یعنی اس طریقے سے 1/3 مال کو بھی ہے تو نیک نیتی کے ساتھ دینا، مقصد یہ کم سے کم اتنا تو کم ہو ہی جائے، اتنا نقصان تو ان کو پہنچ ہی جائے۔ معلوم ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ کسی کے پاس مثلا 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، اب وہ مرنے سے پہلے اگر یہ کہے کہ بھئی 3 لاکھ روپے اس میں سے یا 3.25 لاکھ روپے فلاں جگہ دے دیا جائے، فلاں غریب کو دے دیا جائے، حالانکہ دینے میں یہ شخص نیک نیت نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ اپنے وارثوں کے حصے کو کم کر دے، کٹوتی کر دے، یہ مطلب ہو گیا۔ تو اب فرماتے فیضاران فی الوصیۃ، پھر وہ لوگ وصیت کرنے میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وعید آپ نے بیان فرمائی، فتجب لہم النار، تو ان کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگ وصیت کر کے بھی، 1/3 وصیت کر کے بھی دوزخ کے مستحق ہوتے ہیں۔ لہٰذا وصیت جب ہم کریں تو وصیت ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کرنا چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔